وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 27 سورہ نازعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کفار انکار کرتے تھے دوبارہ جی اٹھنے کا، اور ان کے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو دوبارہ بنانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے ذرات، اس کی ہڈیاں وہ جب بکھر جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، تو پھر ان ذرات کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے جسم کیسے بنایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اور جتنے بھی مشرکین مکہ تھے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ لہذا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب جب آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے ہیں تو آسمان کو بنانا، اتنے بڑے آسمان کو بلند کرنا یہ مشکل ہے بظاہر انسانوں کے اعتبار سے، یا انسان کو دوبارہ بنانا یہ مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے آسمان کا بنانا نسبتاً انسان کے یہ مشکل کام ہے، جب اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا تو انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس آسمان کی بلندی کو اٹھایا پھر اس کو درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا، اندھیری کیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی روشنی کو نکالا، اس کے دن کی روشنی کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے زمین کا پانی اور اس کی چارہ نکالا۔ پانی کیسے نکلتا ہے؟ مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ سورج کی تمازت سے پانی بھاپ بنتا ہے، اور بھاپ سے مل کر بادل بنتے ہیں، اور بادل برستے ہیں، کہیں تو برف بن کر اور کہیں پانی بن کر۔ اب جو برف ہے وہ سٹور ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے گویا کہ ٹینکی کا کام دیتی، اور جو بارش ہے وہ ندی نالوں کی شکل میں پوری زمین پر بکھر جاتا ہے پانی، وہ ایسا ایسا سرایت کرتا ہے زمین کے اندر، اور پھر جہاں انسان زمین کے اندر بور کر کے نکالنا چاہیں اس کو نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح ندی نالوں اور پھر دریاؤں کی شکل میں وہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو جو برف بن کر سٹور ہوتا ہے وہ ایسا ایسا پگھل پگھل کے وہ سارا سال ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ وَمَرْعَاهَا، اور زمین کا چارہ یعنی جو ہمارے حیوانات کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے نفع کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، یعنی قیامت کا دن جب قائم ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان نے جو کچھ کیا ہوگا دنیا کے اندر سب کو یاد کرے گا، اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا یاد آ جائے گا، برا کیا ہوگا تو برا یاد آ جائے گا۔ اب ہم دنیا میں تو بھول جاتے ہیں نا، بہت سارے کام ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سارا کچھ یاد آ جائے گا۔
ہر چھوٹا بڑا اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج آنکھوں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی، اور ہمیں کہا یہ گیا کہ ایمان لاؤ، نظر نہیں آ رہی دوزخ، نہ جنت نظر آ رہی ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی، دوبارہ جی اٹھیں گے، تو اس وقت ظاہر ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اور یہ چیزیں واضح ہیں، سرکشی کرنا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، یعنی اس کی لذتوں کو، اس کے منافعوں کو ترجیح دینا، اور اس کے مقابل جو آخرت کو بنانے والی صورتیں تھیں ان کو پسے پوش ڈال دینا، بھی دنیا کا مسئلہ تو حل کریں، آخرت تو جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ اس قسم کا نظریہ جس نے اپنایا، یا جیسے اس طرح کے کام جس نے کیے، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جس کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے، اپنے اس حرکت کی، اپنے اس کام کی ریزن اور وجہ بیان کرنی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کہا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا۔ تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تو فرمایا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو قیامت کا وقت بیان کرنے سے کیا کام، یا اس سے کیا لینا دینا، اس لیے کہ اس کا تو آپ کو علم دیا ہی نہیں گیا، تو ان کا پوچھنا ہی بیکار، پھر پوچھ کر جان کر بھی کیا کریں گے۔ اصل مسئلہ تو اس کے لیے تیاری ہے، اس کے وقت کو پوچھ کر، وقت کی تعیین کروا کر ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، اس کا علم تو تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو دیا ہے۔ لیکن جن چیزوں کا جاننا انسانوں کے لیے مفید تھا، ان کا علم انسانوں کو دے دیا، جس کے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا علم نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا جاننا ضروری ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرے، جو اس سے ڈرتا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اس کو احکام بتانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو وہ ان کو یوں لگے گا گویا کہ وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح ہی ٹھہرے ہیں۔ جیسے اب ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی ایک خواب سا لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ کل کی بات ہے۔ اسی طرح یہ ساری زندگی گزار کر 60 70 80 90 سال کی زندگی جب قیامت کے دن پیش ہوں گے، اس کو انسان کو یہی لگے گا جیسے کہ میں دنیا میں یا پھر عالم برزخ قبر وغیرہ میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہروں، اتنا اس کو مختصر ٹھہرنا یہ لگے گا، اور پھر اپنے اوپر افسوس بھی کرے گا بھی اتنا تھوڑا سا وقت۔ اور قیامت اور یہ جو اخروی جہان ہے وہ اتنا لمبا چوڑا جہان ہے، اس کا تو پہلا دن قیامت کا ہوگا وہی 50,000 سال کا۔ اس کو لگے گا کہ میں پھر دنیا میں کتنا کرا، اتنا تھوڑا سا، اتنا مختصر سا میرا ٹھہرنا تھا، اس میں بھی میں نے نافرمانی کی، اس تھوڑے سے وقت کو بھی میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں نہ گزار سکا۔ تو اس وقت یہ چیزیں
اس کو افسوس لگے گا اور وہ پریشان ہوگا، لیکن اس دن کی افسوس اور اس دن کا پریشان ہونا اس کو نافع نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا۔ آج کا اس بات کو سمجھنا یہ انسان کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت والوں میں سے بنائے اور اپنی موت کی تیاری میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔